آج کی سٹوری ہے شہزادی کے 3 سوال۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک محل میں بہت ہی زیادہ خوبصورت پرنس اور پرنسس رہتی تھی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت اور نیک دل اور عقل مند تھے۔ وہ اپنی رعایا کے ساتھ بہت ہی زیادہ اچھا سلوک کرتے تھے۔ اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ پیار کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ بڑی ہو گئی اور جوان ہو گئی۔ بادشاہ کہنے لگا کہ میری بیٹی اب جوان ہو چکی ہے، کیوں نہ میں اس کی شادی کر دوں۔ اس نے اپنے محل کے لوگوں کے ہاتھ پیغام پہنچایا کہ میں اب اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی سلطنت کے لوگوں کو بھی کہا، اور پڑوس کے راجا کے بیٹوں کو 2 بیٹے تھے اس کے، اور دونوں بیٹوں کا پیغام اس کو پہنچایا، اور دونوں بیٹے اس کے پاس آئے اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے۔ شہزادی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے وہ بہت ہی زیادہ بے چین تھے۔ ایک تو بہت ہی زیادہ نیک اور عقل مند اور خوبصورت تھا، اور دوسرا نہ ہی اتنا زیادہ خوبصورت تھا اور نہ ہی نیک تھا، اور اس کے دل میں یہی خیال تھا ایک بار میری شہزادی کے ساتھ شادی ہو جائے تو میں یہ ساری سلطنت کو اپنے مٹھی میں کر لوں گا اور یہ راجا کی تخت پر بھی بیٹھ جاؤں گا۔ اس طرح دونوں بھائی بہت ہی زیادہ اچھے طریقے سے وہاں پر محل میں رہنے لگے، اور انہوں نے اس کا بہت ہی زیادہ استقبال کیا راجا نے۔ پھر راجا رانی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے دونوں ہی بہت ہی زیادہ پسند ہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروں جس سے وہ پسند کرتی ہے۔ رانی اپنی بیٹی کے پاس جاتی ہے، شہزادی کے پاس، اور کہتی ہے بیٹا ہم تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ شہزادی کہتی ہے ماں آپ نے جس کا بھی انتخاب کیا میں اس سے شادی کر لوں گی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ شہزادی کو یہ بات سن کر وہ بہت زیادہ خوش ہوئی اور کہنے لگی اگر تم ان دونوں میں سے جو بھی لڑکا پسند کرو گی تو میں اس کے ساتھ تمہاری شادی کروا دوں گی۔ شہزادی کہنے لگی پھر ٹھیک ہے، میرے ان سے 3 سوال ہیں، اگر یہ میرے 3 سوالوں کے جواب دے دیں، ان کو پورا کر دیں تو میں ان کے ساتھ شادی، ان میں سے ایک کے ساتھ شادی کر لوں گی۔ شہزادہ یہ بات سن کر بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے کہ ان میں سے کون سے ایسے سوال ہیں جو شہزادی کرنا چاہتی ہے۔ شہزادی کا ایک سوال تھا کہ ان میں سے اگر کوئی بھی ایک پتیلا بھر کر چاول کھا لے گا تو میں اس سے شادی کر لوں گی، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ ایک سوئے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو کر وہ میرے پاس آئے، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ ایک تالاب میں بہت ہی بڑا مگرمچھ ہے اور اسی تالاب میں اس کو تھوڑی دیر تک تیرنا ہے۔ یہ ساری شرطیں جب شہزادے نے سنی بادشاہ نے تو بہت زیادہ پریشان ہونے لگا، کہنے لگا کہ اتنا بڑا پتیلا چاولوں کا کون کھا سکتا ہے، اس میں سے تو کوئی بھی نہیں کھا سکے گا، یہ تو بڑا مشکل ہی جواب ہے۔ مگر یہ پھر بھی انہوں نے ان دونوں شہزادوں کو بلایا اور کہا کہ شہزادی کی یہ 3 شرطیں ہیں، اگر تم میں سے کوئی بھی ان کو پورا کرے گا تو شہزادی تم میں سے شادی ایک سے کر لے گی۔ شہزادی کو بھی بلوایا گیا۔ شہزادی ان دونوں کو ایک تالاب کے پاس لے گئی اور وہاں پر جا کر کہنے لگی اگر تم میں سے کوئی بھی یہاں پر ٹھہرے گا 5 منٹ کے لیے تو میں اس سے شادی کروں گی۔ اس میں سے جو نیک اور اچھا تھا وہ تو چپ رہا، مگر دوسرا بولنے لگا تمہارا دماغ تو خراب نہیں، میں یہاں پر کیوں تیروں گا، تمہارا خیال ہے کہ مجھے مگرمچھ کھا لے، مجھے تو اپنی جان کی بہت زیادہ فکر ہے، میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ وہ وہاں سے چلے جاتا ہے، مگر جو نیک اور اچھا ہوتا ہے شہزادہ، وہ کہنے لگا شہزادی مجھے 1 رات کا ٹائم دے، میں صبح یہ کام آپ کا ضرور کر دوں گا۔ رات ہوئی، پھر صبح ہوئی۔ صبح کے ٹائم وہ آئے اور آ کر اس نے تالاب میں 2 منٹ کے لیے وہاں پر ٹھہرا اور تیرنے لگا۔ تیرنے کے بعد وہ باہر آیا اور شہزادہ اور شہزادی دیکھ کر اور ملکہ بھی دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئے اور دیکھتے ہی رہ گئے کہ مگرمچھ ابھی تک نہیں آیا اس کو کھانے کے لیے۔ شہزادہ باہر آ کر کہنے لگا شہزادی
آپ کو تو بہت ہی زیادہ حیرانگی ہوگی کہ میرے پاس تو ایک مگرمچھ بھی نہیں آیا کھانے کے لیے۔ شہزادی سوچنے لگی، کہنے لگی ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، تم صحیح کہہ رہے ہو۔ وہ کہنے لگا، میں نے رات کو اپنے سپاہیوں کو بھیج کر اس مگرمچھ کو جال میں پھنس کر بہت دور بھیج دیا اور اسی لیے آپ کو مگرمچھ نظر نہیں آیا۔ پھر وہ محل میں چلے جاتے ہیں، بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ بادشاہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ ایک سوال کا تو حل ہو چکا ہے۔ اب دوسرے سوال کی باری تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ اب دوسرا سوال۔ شہزادی کہنے لگی، دوسرا سوال یہ ہے کہ تم نے پتیلا بھر کے چاول کھانے ہیں۔ شہزادہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں پتیلا بھر کے چاول کھا لوں گا۔ اس نے اپنے نوکر کے کان میں کچھ کہا، پھر اس نے آ کر شہزادے کے ہاتھ میں کچھ تھما دیا۔ پھر شہزادی نے چاولوں کا پتیلا منگوایا۔ شہزادے نے چھوٹا سا پتیلا اپنی جیب سے نکالا اور اس میں تھوڑے سے چاول ڈال کر کھا لیے۔ بادشاہ اور ملکہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش اور حیران ہوئے اور شہزادی دیکھ کر تو چپ ہی ہو گئی۔ اور شہزادہ کہنے لگا، شہزادی آپ نے تو کہا تھا پتیلا بھر کے چاول کھانے ہیں، نہ ہی آپ نے کہا تھا کہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ شہزادی یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوئی اور اس کی عقل مندی پر بھی ناز کرنے لگی۔ پھر اس کا تیسرا سوال تھا۔ تیسرا سوال کے لیے دوسرا دن کا انتظار کیا اور وہ اپنے محل کے گراؤنڈ میں ٹہل رہے ہوتے ہیں۔ شہزادی، بادشاہ اور ملکہ یہ اپنی بیٹی کے ساتھ محل میں ٹہل رہے ہوتے ہیں گراؤنڈ میں، اور وہاں پر ایک گھوڑے پر بیٹھ کر شہزادہ آ رہا ہوتا ہے۔ بہت ہی زیادہ خوبصورت گھوڑا ہوتا ہے۔ وہ شہزادی کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ کہنے لگی، بہت زیادہ خوبصورت گھوڑا ہے، مگر تم نے میرے تیسرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ شہزادہ کہنے لگا، شہزادی یہ میں نے گھوڑا خریدا ہے اپنے دوست سے اور یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے۔ میں نے اس کا نام رکھا ہے سویا ہوا گھوڑا۔ شہزادی یہ دیکھ کر اندر ہی اندر مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ سچ ہے۔ پھر بعد میں شہزادہ کہنے لگا کہ آپ نے کہا تھا کہ تم نے سوئے ہوئے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر میرے پاس آنا ہے، نہ ہی کہا تھا آپ نے کہ وہ سچ میں سویا ہو، یا نہ ہی آپ نے کہا تھا کہ اس کا نام سویا ہوا ہو۔ اس لیے میں نے اس کا نام سویا ہوا گھوڑا رکھ لیا۔ شہزادی دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی۔ بادشاہ اور ملکہ بھی اس کی ذہانت پر دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے اور شہزادی نے کہا، بابا جان آپ میری شادی کرنا چاہتے ہیں تو میں اس سے شادی کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ خوش ہوں، آپ میری شادی کر سکتے ہیں۔ ان دونوں کی شادی بہت ہی زیادہ دھوم دھام سے ہوئی اور شہزادی کے 3 سوالوں کا جواب بھی مل گیا اور شہزادے کی ذہانت سے۔ اگر آپ کو میری یہ اسٹوری پسند آئے، میرے چینل کو جاتے وقت لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کرے اور کمنٹ میں لکھ کر بتایا کرے کہ آپ کو میری یہ اسٹوری کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں، خدا حافظ۔